رب اشرح لي صدري يسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ببركتك إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين وكلا الا الله محمد رسول الله الحمد لله شکریہ شکریہ. Voor de recitatie uit de Heilige Koran wil ik graag broeder Haider Mohammed Razi uitnodigen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Voor een voordracht wil ik graag eerwaarde Haji Sattar Sahib uitnodigen. Sallallahu alayka ya Sallallahu alayka ya Rasulallah وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کروں میں کیوں نہ ادب سے تجھے سلام حسین، تو میرا آقا ہے میں ہوں تیرا غلام حسین. کروں میں کیوں نہ ادب سے تجھے سلام حسین. بڑی طویل ہے فہرست گو شہیدوں کی، مگر ہے سب سے ہی اونچا تیرا مقام حسین. کروں میں کیوں نہ ادب سے تجھے سلام حسین. علی اور زہرا کا لختے جگر نبی کی پسند، شمار کر سکتا ہے کیسے کوئی شفاعت حسین. کروں میں کیوں نہ ادب سے تجھے سلام حسین. شہید ہوتے ہی کربو بلا کے میدان میں ہوئی ہے باغ عدن میں تیرا مقام حسین.
کروں میں کیوں نہ ادب سے تجھے سلام حسین. شہید ایسے کہ کہلائے شہید و شہدا، رہے گی تازہ ہمیشہ یہ وردات حسین. کروں میں کیوں نہ ادب سے تجھے سلام حسین. ریاض حشر میں تیری نجات کی سامان ہے، حب ذات محمد ہے، حب ذات حسین. کروں میں کیوں نہ ادب سے تجھے سلام حسین. تو میرا آقا ہے، تو میرا آقا ہے، میں ہوں تیرا غلام حسین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. MashaAllah, hele mooie voordracht van Haji Saheb over Imam Hussein. آپ کو تو معلوم ہے وہ امام حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھایا ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، اور جن کی گردن پر خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. بلا داخل میں مسجد غوثیہ رضویہ کے امام خطیب صدر جامعہ حنفیہ حضرت علامہ مولانا اسرار الحق اشرفی دامتہم برکاتہ عالیہ کو دعوت دوں گا ان کے خطاب کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. رواہ الترمذی. محبت و عقیدت کے ساتھ
درود شریف کی نظریں پیش کیجیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بو بکر و عمر و عثمان و علی، ان سب پہ قربان جان میری. حسنین کے صدقے میں جاؤں، یہ دل ہے انہی کا نذرانہ. جماعت اہل سنت کے خطیب یعنی خطیب اہل سنت محب گرامی حضرت مولانا محمد فارس مقیم نعیمی اشرفی زید حبہ و دیگر سامعین محترم، ماؤں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ گزر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے، ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، وہ اللہ کے کرم سے ہوگا، ماہ محرم الحرام کی تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. پہلی تاریخ سے جگہ بجگہ مسلمان کربلا میں ماتلارسن، ڈچ میں اس لفظ کو میں نے یاد کیا، ماتلارس، یہ ماکلار نہیں ہے کہ نہیں. اسی طرح سے میں نے یاد کر، چونکہ ایک ایک کر کے یاد کریں گے تو کچھ لوگوں کی یہ کوتاہی ہے، سستی ہے، یاد کرنا نہیں چاہتے، چلتا ہے چلے گا. نہیں، ایسی بات ہے. ہمارا دین اپنے آپ کو بہت ہی اسٹرانگ رکھنا چاہتا ہے. جانکاری صحیح ہونی چاہیے، معلومات صحیح ہونی چاہیے. اتفاق سے میں نے ایک جگہ سے قرآن پڑھا ہے اور ترمذی شریف کی پوری حدیث میں نے کوشش کی ہے صحت کے ساتھ پڑھوں اور پڑھ کے سنا دی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. ادرین متویتن، اب یہ تو ہو گیا نا کم از کم اس کا سامہ فاتح. آج کی گفتگو یقیناً ماہ محرم کے جلسوں اور مجلسوں سے متعلق ہی ہوگی. فاضل جلیل حضرت مولانا فارس صاحب نے دینی ذمہ داری کو نبھایا، نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں نبھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی ضرورت ہے، نید اللہ تال، نید اللہ تال. لیکن نید اللہ تال سے پہلے کینس فند اسلام ایسٹ پلاس. گورے بھی ایک سے ایک پروفیسر ہیں، لیکن اسلام کی صحیح جانکاری ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. سورہ اخلاص. تو حضرت مولانا فارس صاحب اور دیگر ہماری کمیونٹی کے نوجوان علماء پڑھ کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر ایک کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، ان کی جو کیپیبلٹی تائید ہے، اپنے سرکل میں رہ کر اور بھی مطالعہ کو بڑھائے. مطالعہ تو جانتے ہی ہیں، یعنی پڑھتے رہنا، اسٹڈی جاری رکھنا.
آج کل تو کم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں. آئندہ اللہ ہی حافظ کتابوں کا. ہمارا ابھی عزیزم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ویسے محترم بھی ہے. فرض کر لینا عزیزم اور محترم میں جو تھوڑا سا واردہ والا ہو، اپنے سے بڑا، اس کے لیے محترم کا لفظ بولا جاتا ہے. اور جو ذرا خلیفدہ ہو، پیارا ہو، اشخاط ہو، اس کے لیے لفظ عزیزم بولا جاتا ہے. اگر میں بولوں کہ عزیزم مولانا شاہ احمد نورانی، استغفر اللہ، اردو ادب میں ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. زبان ہے بھائی، ڈچ بھی زبان ہے. آج کی گفتگو ہماری ہوگی اہل بیت کے تعلق سے، چونکہ آیت میں نے پڑھی ہے اہل بیت کی اور حدیث سنائی ہے مناقب عشرہ مبشرہ کی. مولانا فارس صاحب کو سنانا مقصود نہیں، وہ تو آپ کو سنا کر الحمدللہ سنی بناتے رہتے ہیں. سنی بن کے رہیے، سنی بن کے رہیے. یہ میرا یہ دوسرا ذرا کڑک والا جملہ ہے کہ کبھی سنی کی محفل، سنی اب جب دیکھا کہ اپنا نہیں ہے تو دوسرے گھس گئے دوسرے میں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں اپنا ہی نقصان ہے، وارد اس کا گھر جاتا ہے. تو الحمدللہ میں قدر کرتا ہوں اپنی جماعت کے ان تمام صحیح سنی علماء کی جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، قوم کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تھوڑی دیر مجھے آج بھی شرف ملا ہے ہمارے عزیز محترم جناب صدر رشید صاحب، اللہ ان کی صدارت کو نظر بد سے بچائے رکھے. لیکن دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے ہے نہ صدر بن کے رہے گا ہمیشہ، نہ امام بن کے رہے گا ہمیشہ، لیکن مسلمان بن کے ہمیشہ رہ سکتا ہے. میری دعا ہے اپنے لیے، فار مائی سیلف اوک، اپنے لیے میری دعا کہ اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ شہدائے کربلا، اہل بیت اطہار اور عشرہ مبشرہ کا پیغام رہا ہے کہ مت مرو مگر مسلمان ہو کر. قرآن ہے وہ. تو آج کی گفتگو اہل بیت اطہار پر ہوگی، اور اہل بیت اطہار کے کربلا کے دولہا سید الشہداء، جگر گوشہ بطول فرزند رسول، جناب امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی میں تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ وہی ایک بڑا سبب ہے. کربلا کے تعلق سے 10 روزہ پروگرام صرف آپ کے ہمارے فیض الاسلام یا غوثیہ یا دیگر اداروں میں، پوری دنیا میں اہل سنت جہاں صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دونوں محبتوں کا سنگم. سنی ہونے کے لیے، سنی قائم رہنے کے لیے عشرہ مبشرہ کی محبت بھی ضروری ہے. عشرہ مبشرہ، میں نے یہ حدیث ترمذی شریف کی لفظ بلفظ سنانے کی سعادت حاصل کی. تو آج کی گفتگو انشاءاللہ اہل بیت پر بھی ہم تھوڑی دیر جاری رکھیں گے. 3-4 نئے خطق میں اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت مولانا فارس صاحب روزانہ کی طرف آپ کو سیراب کرتے رہیں گے. جب تک پروگرام آپ کا جاری رہتا ہے جاری رکھیے، لیکن ان جلسوں میں آنے کا مقصد صرف لنگر کھانا نہ ہو. بے شک کھائیں، تبرک ہو جائے گا. کھانا آدمی کھاتے رہتا ہے، کھانا کھانا مباح ہے، لیکن ایک آپ کو نسخہ دیتا ہوں، ایک رشک. اسلام کا قانون ہے، اصلی چیز پوزیٹو ہے، حلال ہے، سب کچھ کھانا حلال ہے،
لیکن جو حرام ہے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. سور حرام ہے, مردار حرام ہے, خون حرام ہے. جن حرام چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے, اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت خاموشی نہیں بیان کیا ہے, اسلام آپ کو, ہم کو, سب کو ایک ریکارڈنگ بتاتا ہے کہ وہ حلال ہے. رسول پاک کے زمانے میں ناسی بامی تھی کہ نہیں؟ میرا اندازہ ہے کہ بھئی رہی ہوگی شاید دوسری جگہ میں, لیکن ناسی بامی کھانے کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ بولتا ہے کہ جائز ہے, کیونکہ قرآن میں حرام چیزوں کا بیان, پیارے نبی نے حرام چیزوں کو بیان کر دیا ہے. رست بقیہ جتنا ہے وہ سب حلال ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی امام حسین کا کھچڑا یہ غلط ہے, کھچڑا سمجھتے ہیں, یقیناً نہیں سمجھتے ہیں, عقائد لیکن ویسے میرے پاس کوئی ریسٹورنٹ نہیں کہ میں ریسپ آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن تھوڑا بہت جانتا ہوں کھانے پینے کی چیزیں. حبوب کثیرہ کہتے ہیں اس کو عربی میں, یعنی چند دانے. حبوب, حبن کی جمع, حبن کے معنی آتا ہے دانہ, خران, اناج, چاول ہو, گندم ہو, ارت ہو, تو ان مجموعہ چند چیزوں کے دانوں کو جو پکاتے ہیں اس کو ہمارے ہندوستانی زبان میں کھچڑا کہتے ہیں. نیچس زبان اس کے لیے ہے جناب, پاکستانی زبان میں کہہ لیجئے حلیم. حلیم, اس میں گوشت بھی, دال بھی. ایک ہے کھچڑا, ایک ہے, دیکھیں میں الفاظ سے کھیلنا نہیں چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا اہل بیت کے بارے میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ تو بات آ گئی, چونکہ کھچڑی, اگر شہدائے کربلا کی محبت میں کوئی کھچڑا پکائے, ہندو پاک میں, انڈیا اور پاکستان میں بڑی بڑی دیگیں بنتی ہیں, لیکن کچھ ہمارے دوست صرف کھچڑا ہی کھلاتے ہیں, نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے. اس کے بارے میں ہم آپ ایک اسلامی رائے قائم کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کھچڑوں کا ثواب دے, لیکن وہ کھچڑا کھا کر جنتی نہیں بن سکتا ہے. اس کو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی, شریعت مطالعہ کی پاسداری کرنی پڑے گی. تو یہ لفظ کھچڑا پر بات آ گئی کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, دیوبندی قسم کے لوگ. میں اس تفصیل میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا, لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کھچڑا یا حلیم یا کوئی کھانا پکا کر فاتحہ دلانا, خود کھانا, دوسروں کو کھلانا, شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ تو اسلامی جواب یہ ہے, اسلام میں تسعانت ورد از تو خستان, مباح ہے, جائز ہے, درست ہے, صحیح ہے. لیکن میں ایک نیفو اونچا کرنا چاہتا ہوں, اگر نیت اچھی ہو, انٹینسیو از خود کہ ہم لوگوں کو امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے کھچڑا بنا کر کھلائیں گے, تو یہی کھچڑا مباح کے درجے سے اٹھ کر مستحب ہو جائے گا. یہ بتانا چاہ رہا تھا میں. تو اسلام میں جو کام مباح, جائز اور درست ہے, اچھی نیت اگر ہو تو وہ صرف مباح ہی نہیں رہتا, اس سے اوپر آ جاتا ہے. یلی متنوعیتن وات از فرسکل تسند مباح اینڈ مستحب. میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, بار بار میں اس کا اعتراف کر چکا ہوں کہ میری ڈچ بالکل سلیخت ہے, ایک بار نہیں سلیخت. میں خراب بے ایمان نہیں ہوں کہ کسی کے یہاں مطلب غلط طریقے سے کوئی بات کروں, زبان میری نہیں ٹھیک ہے, یہ مجھے افسوس ہے. ایک اسپیٹ میں مجھے بہت دکھ ہے کہ 42 سال سے ہوں, مجھے صحیح ڈچ بولنی چاہیے تھی. میں ایکسپٹ کرتا ہوں. کچھ لوگ اپنی خرابی کو, کمزوری کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بن خود بھئی ہمارا بھی خیر فارنگ ہے, ادھر نہیں خیر فارنگ. اللہ تعالی ہم سب کو سب سے پہلے ایک قیمتی بات بتاتا ہوں, اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وہی متنسلف فر بیترن. ہم آپ سب جانتے ہیں قرآن اللہ کی آخری کتاب ہدایت ہے. 1 حرف پڑھنے پر انسان کو 10 نیکی ملتی ہے.
یہ مانتے ہیں جانتے ہیں، لیکن قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنا ہے، قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، شرعی اصول کے مطابق قرآن پڑھنا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں پن ہو گیا ذرا، لیکن قبول کر لیجیے آپ لوگ، صحیح قرآن پڑھنے کی ہم آپ سب کوشش کریں۔ کوشش کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے، 100% نہیں صحیح، کچھ فیصد تو مل ہی جائے گا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بات ذرا بڑھ جاتی ہے۔ میں نے یہ وعدہ کیا کہ مباح اور مستحب میں کیا فرق ہے، what is the difference between the mubah and mustahab؟ in the mubah خین شیخن خین صراف خین استراف، مباح میں کوئی ثواب نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن مستحب میں کریں گے تو ثواب ہے، چھوڑ دیں گے تو عذاب نہیں۔ کوئی اگر محرم کے موقع پر شہدائے کربلا کی محبت میں فاتحہ نہ دلائے وہ قصوروار گنہگار بالکل نہیں، کوئی اگر فاتحہ دلائے وہ ثواب کا حقدار ہے۔ میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، یاد رکھیے گا، بہت لمبا چوڑا لیس نہیں ہے۔ ان جلسوں کا مقصد اعظم قوم کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنا، کینس فند اسلام متویتن، جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں نے یہ دو چیزیں بتائی لیاقت بھائی، مباح اور مستحب، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مستحب میں انسان کو ثواب ملتا ہے، چھوڑنے میں گناہ نہیں، اور مباح کریں نہ کریں دونوں معاملہ سلب ہے، نہ کرنے میں ثواب ہے نہ چھوڑنے میں گناہ ہے۔ خلاصہ یہ سام فاتنگ یہ ہوا، مسلمانوں کو چاہیے عاشورے کے دن شہدائے کربلا کی محبت میں نیاز دلائے اور اچھی اچھی نیتوں کو اس میں شامل کرے۔ رب دینے والا اپنے محبوبوں کا وہ صدقہ عطا فرمائے گا۔ شہدائے کربلا کے وسیلے سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، ہم نے جو کچھ بھی تیری دی ہوئی روزی اور رزق میں سے تیار کیا ہے، جو بھی کھانا ہم نے تیار کیا ہے، اس کا ثواب شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر ان کے صدقے میں آپ کو اس کا ریٹرن ترخ بھی ثواب ملے گا۔ یہ ایک مسئلے کی بات تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ سامعین محترم، ماں اور بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ میں نے پڑھا، درین در تک آیت نمبر، آج کل دے دینا مناسب یوں ہے کہ آدمی چاہے تو بھی تھوڑا سا منہ کر کے دیکھ لے اس کی مزید تفصیل۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر درین دیر تک، اس کا آخری حصہ وہ پڑھتا ہوں پھر۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ کی یہی مرضی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہیں رجس سے، گندگی سے پاک کر دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور خوب خوب آپ کو کلین، صاف اور ستھرا کر دے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر درین در تک 33 آیت نمبر کا آخری حصہ میں اسی پر میری گفتگو گشت کرے گی۔ اہل بیت، اہل بیت، قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کا حصہ پڑھا، اس میں لفظ اہل البیت، انما یرید اللہ، اللہ کا ول یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، رجس گندگی، غلاظت، ناپاکی، سارے الفاظ کو لفظ رجس کے اندر داخل ایکسپٹ کر لے گا۔ سامہ فاطمہ اس کا یہ ہے زند، گناہ۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ
کہ تم سے گناہ کو دور کر دے. لیذہب عنکم الرجس، اے اہل بیت تم لوگوں سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور خوب خوب پاک صاف ہیلدر اور نیچس اور کلین کرنا چاہتا ہے. کس کے بارے میں؟ یہ اہل بیت کے بارے میں. اب ضرورت ہے کہ اہل بیت کو ہم جانیں. وی از اہل بیت، وی سین ان دا اہل بیت. کون کون لوگ اہل بیت میں ہے؟ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اور گفتگو کو جاری رکھوں گا، لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا، ان 10 میں سے ایک اہل بیت میں ہے. حضرت مولانا فارغ صاحب جانتے ہیں، ان سے تصدیق میں کراؤں گا، اور آپ لوگ بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت علی اہل بیت میں ہے. حالانکہ ہم نے جو حدیث سنائی ہے 10 صحابہ کرام، آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ کون کون جنت میں جائے گا حضور کی امتیوں میں. آپ حضرات عشرہ مبشرہ کے بارے میں کنفرم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی. ان میں سے عشرہ مبشرہ، یہ لفظ ہی پڑھا گیا، لفظ عشرہ مبشرہ. یقیناً عشرہ ایک عربی لفظ ہے، ہمارے کچھ احباب تو جانتے ہیں جو بار بار جاتے ہیں سعودی. عشرہ 10 مبشرہ جن کو جنتی ہونے کی اللہ کے نبی نے خوشخبری دی. خود بریک خیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں، ایک مجلس میں ارشاد فرمایا. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ انہی 10 میں سے ہیں، اور انہوں نے ہی اس حدیث نبوی کو امت تک پہنچانے کی کوشش کی. امام ترمذی نے مشکات شریف میں، صاحب مشکات نے، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نوٹ کیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی برکت کے لیے پڑھ کر سنایا. ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، حضرت عثمان جنت میں، حضرت علی جنت میں، حضرت طلحہ جنت میں، حضرت زبیر جنت میں، حضرت سعد بن وقاص جنت میں، حضرت سعید بن زید جنت میں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ 10 صحابہ کرام ہیں، 10 کے 10 جنتی ہیں. اس میں اہل سنت کو کوئی اختلاف نہیں. اہل سنت حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت غرض کے ان 10 صحابہ کرام کے بارے میں مطمئن ہے کہ یہ سب صحیح کر جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کے صدقے میں ہم سب کو بھی جنتی بنائے. اب تھوڑی دیر اور گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے میں ایک حدیث اور پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ خطاب، گفتگو، تقریر اسلامی تسپراک قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. ادھر ادھر کی باتیں کریں، قرآن حدیث کی بات سے کوئی میل نہ کھائے. اسلامی وہ خطاب نہیں، وہ دل بہلانا ہے، وقت اور ٹائم کو پاس کرنا ہے. اسلام کا میسج ملنا چاہیے چاہے جس انداز کی گفتگو ہو. تو میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی تھی. پوری آیت نے ایک چھوٹا سا حصہ، نتہیلا آیت، این فند آیت میں نے پڑھ کر سنایا تھا، اس پر آ رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں وصال فرمایا. مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، تینوں بچے بچپنا میں انتقال کر گئے. یہ اسلامی تاریخ ہے. اور ہمارے نبی کی خنراسی، جس کو کہتے ہیں نسل نبوی، آل مصطفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی ہے حضرت فاطمہ کے بطن سے. اولاد فاطمۃ الزہرا کو اولاد نبی کہا جاتا ہے. اب آ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے 2-3 جملوں کی تمہید سنانی پڑے گی. ہم آپ سب جانتے ہیں اور جاننا چاہیے، عیسائیوں سے ہمارے نبی کا مقابلہ ہوا تھا، جس کو مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شارٹ میں بیان کرتا ہوں.
جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، اور آیت مباہلہ کا تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے، عیسائیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنی نجران جو مدینہ کے قریب تھا بات چیت ہوئی، اسلام کی حقانیت پر گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ آؤ ہم حق پر ہیں، ہم یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، مقابلہ کے لیے، مناظرہ کے لیے بات چیت طے ہوئی، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد کو بلائیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ۔ اب یہیں سے بس گفتگو آگے لے جانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی، اپنے خاندان کے جن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد میں، اپنے ابناء میں امام حسن کو اور امام حسین کو، پھر حضرت علی کو، پھر حضرت فاطمہ کو۔ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اس موقع سے اللہ کے رسول ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر کو پھیلا کر حسنین کو ساتھ لیا، امام علی، حضرت علی ابن ابی طالب کو شامل کیا، حضرت فاطمہ کو شامل کیا۔ اندر شامل کرنے کے بعد یہ بتایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تھوڑا سا حضرت علی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے عشرہ مبشرہ میں جس حدیث پاک میں حضرت علی کا نام لیا تھا، اس علی کو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے شامل فرما لیا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اپنے چادر کے اندر امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اور حضرت علی مرتضیٰ کو بھی، 5 افراد پر مشتمل، جس کے لیے کبھی کبھی ہم لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں روحانی طور پر، پنجتن پاک، انہی 5 اشخاص کو، ان 5 نفوس قدسیہ کو، نبی پاک کو، مولا کائنات کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، وہ فاطمہ الزہرا۔ اب میں ماؤں بہنوں کی تھوڑی دیر 1-2 منٹ کے لیے توجہ چاہوں گا۔ حضرت فاطمہ جو ہمارے نبی پاک کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جانے والی خواتین کی سردار جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ اور فاطمہ الزہرا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چادر میں شامل کر کے اہل بیت کی فہرست میں بالکل مندرج فرما لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ کے نازل ہونے کے بعد جب اپنے چادر کے اندر ان 5 افراد، 5 نفوس قدسیہ شامل ہو گئے تو اب یہ اہل بیت اطہار میں شمار کیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت اسامہ بن زید، اب تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے حضرت علی کا نام لیا تھا، حضرت فاطمہ کا بھی نام آ گیا، امام حسن حسین کا اسپیشل نام، جن کی ذات سے منسوب ہو کر خاص کر لوگ 10 روزہ پروگرام کرتے ہیں، اور اس 10 روزہ پروگرام میں صرف امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے، یہی رٹ نہیں لگایا جاتا، بلکہ امام حسین کی سوانح حیات بیان کی جاتی ہے، ان کی زندگی کے کارنامے سنائے جاتے ہیں، ان کی دینی خدمات کو سنایا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کی توجہ کو اس طرف مبذول کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام حسن، امام حسین، یہ دونوں یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا کے، حضرت علی کے فرزند ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کو اور واضح دردناک طریقے سے سمجھنے کے لیے، اسامہ بن زید صحابی رسول ہیں، ان کی روایت پر یہ گفتگو انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کسی ضرورت کے تحت، ضرورت پوری ہو گئی، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں پایا انہوں نے وہ سین پیش کیا ہے، وہ منظر پیش کیا ہے۔ سرکار دو جہاں کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو حضور چادر کو پھیلا ہوئے، کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ دائیں سائڈ میں بائیں سائڈ میں کسی چیز کو چھپائے ہوئے ہیں۔
حضرت اسامہ بن زید نے اپنی ضرورت پوری کی, بات چیت کی, اس کے بعد ان سے نہ رہا گیا, پوچھا یا رسول اللہ آپ کے گرد و نواح میں دائیں بائیں یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. سرکار نے کرم فرمایا, دریائے رحمت جوش میں آیا, سرکار نے پردہ ہٹایا, دیکھیں ایک طرف امام حسن ہے, ایک طرف امام حسین ہے. حسن و حسین حضور کے پہلو میں جلوہ فروز ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا اس لیے بیان کیا, اب آپ سمجھیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہذان ابنائی. اسامہ بن زید صحابی رسول جو بہت ہی محبوب, چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, 10 منٹ 15 منٹ رہ گئے ہیں. صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید حضور کی خدمت میں اپنی کسی ضرورت کے تحت حاضر ہوئے, سوال کا جواب مل گیا تو حضور کے اس پوزیشن کو دیکھ کر حقیقت سے پردہ ہٹانا چاہا تو سرکار دو جہاں نے جب کپڑا کو ہٹایا تو دونوں طرف امام حسن, ایک طرف امام حسن امام حسین جلوگر نظر آئے. بچپنا تھا. اب ہم تھوڑا سا یہیں پر رک کر بتا دوں, ہم یہیں پر رک کر تھوڑا سا بتا دینا چاہیں گے کہ حضرت حسن حسین, یقیناً مولانا فارغ صاحب دیگر خطبہ نے ان چیزوں کو بھی ریپیٹ کیا ہوگا, آپ لوگوں کو بھی جاننا چاہیے. حضرت امام حسن جو بڑے بھائی ہیں, مدینہ میں پیدا ہوئے 15 رمضان سن 3 ہجری, 15 رمضان 5 رمضان 3 ہجری حضرت امام حسن پیدا ہوئے. فلخن دیار, ابھی رمضان نہیں آیا تھا, ابھی رمضان نہیں آیا تھا. 5 شعبان کو سن 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہو گئے. تو 1 سال کے اندر, میں تو یہ نہیں کہوں گا ٹویلنگ, یہ کہنا حماقت ہوگی, لیکن 1 سال کے اندر حضرت امام حسن امام حسین دونوں پیدا ہوئے. ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تو وہ تو جوان تو نہیں تھے, بچے ہی تھے. جیسا کہ ابھی آپ نے اندازہ لگایا کہ دائیں بائیں سائڈ میں حسنین کو چھپائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کے سوال کا جواب دیتے رہے. جب وہ جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہذان ابنائی. اب یہی سے ذرا گفتگو صحیح رخ کی طرف, مطلب شہدائے کربلا کی محبت کی طرف جانے لگا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہذان ابنایا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. یہ دونوں محدثین شارحین حدیث اہل اسلام جنہوں نے قرآن حدیث کو صحیح سمجھا, حکمی طور پر, کیونکہ میری اولاد کی اولاد ہے تو میری اولاد ہے, نسبی نہیں, حقیقی نہیں, ان کے نطفے کے نہیں, بلکہ حضرت فاطمہ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہذان ابنایا, یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. حکمی طور پر میری نسل انہی دونوں سے چلے گی. ہذان ابنایا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. وہ ابنائے بنتی, اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں, یعنی فاطمہ الزہرا کے حقیقی بیٹے ہیں, میرے حکمی بیٹے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اسامہ بن زید کو دونوں کا تعارف اس انداز سے کرنے کے بعد کیا فرمایا, وہ سننے کے لائق ہے. وہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما. پہلے بتا دیا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. التویسین مائن زون اینڈ اوک زون فن مائن دختر, یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے بہت ہی پیار کرتا ہوں, بہت ہی محبت کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُمَا, یہ امر ہے, اہل زبان سمجھ سکتے ہیں. اے اللہ, اللہ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب نے عریضہ پیش کیا, او میرے رب میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اللہم انی احبہما, میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں. اے میرے رب, تو میرا خالق و مالک ہے, تو بھی میرے حسنین سے محبت فرما. یہیں تک اللہ کے رسول نے محدود نہیں کیا. رحمت للعالمین کا دریا صبح قیامت تک کے لیے رواں دواں ہو گیا. وہ کیسے, وہ سنیے. آج ہم آپ حضرت امام حسین کی محبت میں نہ بیٹھے ہیں. حضرت امام حسین سے لگاؤ ہے, عقیدت ہے, محبت ہے, جبھی ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں.
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا قیامت تک جو میرے حسنین سے محبت کرتا رہے گا مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت اسامہ بن زید جس حدیث کے راوی، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہر سال جب ماہ محرم آئے گا، محرم کا 10 روزہ پروگرام ہوگا، امام حسین کا نام لوگ لیتے رہیں گے اور محبت حسنین سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں کے تعلق سے میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسنین کریمین سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام حسن امام حسین کا بچپنا ہے، مسجد نبوی کا ایک منظر ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا عرض کر کے تھوڑا سا آگے جانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے نبی 5 وقتہ نمازوں کی امامت فرماتے تھے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے مسلمانوں کو کہ ادھر اگر جماعت ہو رہی تو یہاں بیٹھ کے کھانا نہ کھائے، جماعت میں ضرور شریک ہو۔ یہ تھوڑی تنبیہ میں نے کی ہے، ہدایت کی ہے، چونکہ جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ با جماعت نماز پڑھنا، ڈھیر لوگ سے ہم جلسہ میں تو کھا پی کے آ گئے، یقین جانیے ایک وقت کی نماز کا ترک کرنا۔ یہاں پر تھوڑا سا رک کے بتاؤں گا، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ صرف لنگر کھاؤ، صرف جلسہ کرو اور کیا کہتا پمفلیٹ چھاپ کر جو ہے فیس بک میں رکھ دو، لائیو پروگرام کو جو نشر کرو، یہی مقصد نہیں۔ یہ اگر یہ مقصد ہے کہ قوم کو اس سے فائدہ پہنچے گا تو لائف بھی نشریات کی اجازت ہے۔ تو اصل مقصد شریعت کی پاسداری اور پابندی ہے۔ میں یہ عرض کر کے ختم کرنا اپنی گفتگو کو آخر لے جانا چاہتا ہوں، نماز کی پابندی از حد ضروری ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی کے امام بھی تھے، اور جب سرکار بیمار ہوئے تو علالت کے زمانے میں امیر المؤمنین جناب ابو بکر صدیق نے امامت فرمائی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں جب افاقہ ہوا، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق امامت فرما رہے ہیں، تو سرکار گئے اور جا کر حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھ گئے۔ جو ہی جناب ابو بکر نے رسالت مآب کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا، امامت کو ٹرانسفر کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر امام نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے۔ چنانچہ حضور نے بیٹھے بیٹھے، ایک مسئلہ کو کلیئر کر رہا ہوں، بعض لوگوں پر بھوت سوار ہو جاتا ہے، جنون سوار ہوتا ہے، شریعت کی جانکاری ہونی چاہیے۔ بیٹھ کر امام اگر امامت کرے، جبکہ شریعت نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دی ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی وقت جائز ہے جب آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کھڑا ہوگا تو گھمنی آ جائے گی، درائرق ہو جائے گا، چکر آ جائے گا، گر جائے گا۔ اسلام ایسے موقع پہ اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرط میں یہ ہے، شارٹ میں یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز، بلکہ فرض ہے۔ کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے تو بیٹھ کر پڑھنا فرض ہے، بیٹھ کر بھی اگر نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھنا فرض ہے، اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے تو اب اس کے بارے میں سوچا جائے گا کہ وہ قضا کر سکتا ہے کہ نہیں، وہ ایک پھر چوتھا آپشن ہے۔ یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حضور جلوہ افروز ہو کے بیٹھے بیٹھے حضور امامت فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام امام ہیں، حضرت صدیق اکبر رسول پاک کو دیکھ کر رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، غرض کہ نماز پوری ہو گئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو ضمن میں نماز کی بات آ گئی، سرکار مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں۔ حضرت حسن حسین یہ دونوں، ان کا بالکل بچپنا ہے۔ حدیث پاک میں جو آیا یمشانے یا شارانے، یہ حدیث پاک میں لفظ آیا، حضرت آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، آپ لوگوں کو بھی پڑھنا اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تو حضرت حضور علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ سرکار کی نظر پڑ گئی کہ وہ دونوں حسن حسین چل رہے ہیں گر رہے ہیں، چل رہے ہیں گر رہے ہیں۔ سرکار کی نظر پڑ گئی، حضور ممبر گفتگو کو اسٹاپ کیا، خطاب کو روکا، نیچے تشریف لے آئے اور دونوں کو اٹھایا، سامنے بٹھایا، اس کے بعد پھر خطاب کو جاری رکھا۔
یہ حضرت حسن حسین کی شان ہے. اور یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں. ان کا بچپنا تھا، ان کی پرورش کس شان سے کی اللہ کے نبی نے کہ خطاب کے دوران جب نظر پڑ گئی چلتے گرتے تو اٹھایا اور سامنے بٹھا کر پھر گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا. حسنین کریمین کی پرورش، ان کی اپفودنگ اور ان کی تعلیم و تربیت میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار طریقے سے کی. بچپنا میں بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ ان لوگوں نے یاد رکھا. مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کی رہبری رہنمائی کا سلسلہ اس کے زمام اقتدار کو سنبھالا. پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن مجتبی. اب یہاں سے گفتگو کو تھوڑا سا 5-7 منٹ میں ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں. آپ سب کو تھوڑا سا ضرور معلوم ہوگا کہ حضرت علی کا دور خلافت جب شروع ہوا تو آخری زمانہ ان کا ہیڈ کوارٹر ان کا مدینہ منورہ نہیں تھا بلکہ کوفہ تھا. تو حضرت حسن حسین یہ دونوں بھی کوفہ حضرت علی کے ساتھ تھے. حضرت علی کی شہادت کے بعد چند مہینے، تقریباً 6 مہینے حضرت امام حسن نے خلافت راشدہ کی باغ ڈور کو سنبھالا. اور تھوڑے ہی دن میں چونکہ اللہ کے رسول نے امام حسن کے بارے میں یہ پیشن گوئی دی تھی، بشارت دی تھی کہ میرا حسن وہ حسن ہے جو مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح صفائی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. ایک گروپ تھا حضرت امیر معاویہ کا، ایک گروپ تھا حضرت امام حسین کا. آپ نے اقتدار کو، حکومت کو، رخیرنگ کو حضرت امیر معاویہ کے حوالہ کر دیا. دستبردار ہو گئی. یوں مسلمانوں میں کمپرمائز، مسلمانوں میں اعتراض ہو کر صلح صفائی ہو گئی. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. اور میرے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہونے لگا. سن 60 ہجری رجب کے مہینے میں امیر معاویہ، یہ وہ امیر معاویہ کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ بہت نکھرا ہوا ہے. بعد بدتمیز قسم کے لوگ الٹا سیدھا ان کے بارے میں بکتے ہیں. حضرت امیر معاویہ ہمارے نبی کے سالے بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں اور بڑی ان کی شان ہے. لیکن بیٹا ان کا البتہ غلط نکلا ہے. بیٹا ان کا شیطان صفت نکلا جس کا نام یزید تھا. مختصر یہ ہے کہ حضرت امام حسن دستبردار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے مسلمانوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری ساری رکھا. سن 60 ہجری رجب کے مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا. باپ کی جگہ میں بیٹا بیٹھ گیا. حضرت امام حسین اس زمانے میں مدینہ منورہ میں تھے. امام حسین کو اطلاع دی گئی کہ اب امیر المومنین امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید پلید ہوگا. حضرت امام حسین نے ویخر کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر معاویہ تو نیک صالح تھا لیکن بیٹا متقی پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و فاجر. مختصر یہ ہے میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ مجھ کو ایکسپٹ کرو، میں امیر المومنین ہوں. حضرت امام حسین نے ریجیکٹ کر دیا. حالات بگڑتے گئے. لوگوں کا مشورہ ہوا امام حسین کے تعلق سے کہ اب آپ کے لیے مدینہ رہنا مناسب نہیں، آپ یہاں سے کچھ ساتھیوں کو لے کر مکہ چلے جائیں. چنانچہ شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں چند مہینہ قیام کیا. اس کے بعد پھر کوفہ کے لوگوں نے بریف اور خط لکھنا شروع کیا. 150 خطوط بھیجے اور ان کی آیت نو دخنگ اور دعوت کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے پھر کوفہ کی طرف چلے. 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے. 7 محرم کو پانی بند کر دیا. 10 محرم کو جام شہادت نوش فرمایا. 72 زخم کھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بن گئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. پروردگار عالم ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. باقی پروگرام حضرت مولانا فارغ صاحب کے ذمہ غالباً ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نہیں آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے لیے.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے بزم ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، یا نبی رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تشریف رکھیں، قل شریف حضرت ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، آج کے سامعین اور حاضرین کے لیے لنگر کا تبرک کا کھانے کا اہتمام جہانگیر اجرا کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حل جاننے والا ہے۔ اللہ اپنی شان کے لائق ان کی اس تواضع، خدمت اور تبرک پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین مستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا علیم و خبیر، یا رب العرش الکریم، یا خالق الارض والسماوات، یا فالق الحب والنوا، یا مجیب الدعوات۔ اے تاریک و روشنی کے پکاروں کو سننے والے رب، تو قادر مطلق ہے۔ ہمارے اس اجلاس کو، ماہ محرم الحرام کی اس بزم کو، محفل کو، مجلس کو قبول و منظور فرما مولا۔ بعد نماز عصر تا ہنوز جو کچھ بھی تیرے محبوب کا ذکر خیر ہوا، تیرے کلام قرآن کی تلاوت ہوئی، مولا تلاوت میں کوئی بھول ہوئی ہے، تو کریم ہے، اپنے کرم سے اس خطا کو، اس غلطی کو، اس بھول کو معاف فرما۔ یا اللہ،
प्यारे नबी की नात, शुहदाए करबला की मनक़बत, किताब व सुन्नत की रोशनी में या अल्लाह तेरे नेक बंदों का जिक्र खैर हुआ, सहाबाए किराम का, अशरे मुबशरा का सिर्फ नाम ही लिया गया। या अल्लाह इन पाक नामों के तुफैल हमारे बिगड़े हुए कामों को बना दे। या अल्लाह अशरे मुबशरा के इजमाली जिक्र खैर के तवस्सुल से मौला हमारी तमाम मुश्किलात को आसान कर। हम में जो बीमार हैं मौला, अशरे मुबशरा के मुक़द्दस जिक्र खैर के सदक़े में उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। या अल्लाह हसनैन करीमैन, अहले बैत अतहार, प्यारे रसूल का प्यारा घराना, पंजतन पाक का सदका हम सबको नसीब कर। हम में जो परेशान है उसको राहत, सुकून और आफियत अता फरमा। जिन घरानों में तलखियाँ हैं, नाचाकियाँ हैं, इंतशार है, इख्तलाफ है, मौला तेरे इल्म में सब कुछ है, हम इसका इजहार करें ना करें, तू आलिमुल गैब व शहादा है। उन तलखियों को, उन परेशानियों को, उन तमाम खराबियों को तू दूर करने पर कादिर है, दूर कर दे, करम फरमा दे। शुहदाए करबला का सदका, अहले बैत अतहार का सदका, खुलफाए राशिदीन का सदका, अशरे मुबशरा का सदका, मौला प्यारे नबी के सदक़े हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। जो बेनमाजी हैं मौला उसे नमाजी बना। या अल्लाह जो नमाजी हैं उनकी इबादतों में चाशनी अता फरमा। या अल्लाह जो ज़ौक़ व शौक़ के साथ मसाजिद में आते हैं उनको इस्तिक़ामत अता फरमा। और जो दरवा बाबे मस्जिद को भूले हुए हैं, गाहे बगाहे आते हैं मौला, तेरी ही दस्ते कुदरत में इंसान की ज़िंदगी है, उन्हें तौफीक अता फरमा, उन्हें तौफीक अता फरमा, उन्हें तौफीक अता फरमा कि पाबंदी के साथ तेरे घर को आबाद करें। मसाजिद की आबादी मौला सिर्फ लाइट से नहीं है, सफाई से नहीं है, सजदों से है, तिलावत से है, रुकू से है, सजदों से है मौला, काल अल्लाह काल रसूल के सदा से है। इस शान से हमें अपने मसाजिद को आबाद रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बाअदब मुसलमान बना। मौला हमारे दिल दिमाग पर शैतान कभी मुसल्लत हो जाता है, या अल्लाह शैतान के तसल्लुत से हम सबको बचा। या अल्लाह हमारे दिल दिमाग में कभी नफ्स अम्मारा की छाप पड़ जाती है, नफ्स अम्मारा हमारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, मौला नफ्स अम्मारा के शर से हम सबको बचा। हर मुसलमान के बारे में पहले मुस्बत पॉजिटिव इस बात वाली बात समझने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन को शरीयत के मुताबिक कर दे। या अल्लाह माह मुहर्रमुल हराम की बरकतें अता फरमा। मौला हम न कह सके ये माह मुहर्रम का 10वां जो दिन आएगा, जो आशूरे का दिन है, तेरे इल्म में है, उसकी बड़ी शान है। तेरे प्यारे नबी ने आशूरे के दिन के ताल्लुक से फरमाया कि मेरी उम्मत का जो शख्स आशूरे का रोज़ा रखेगा, मेरा रब उसे 10,000 फरिश्तों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा, 10,000 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा, 10,000 हाजियों का सवाब अता फरमाएगा। मौला आने वाला मंगल का दिन आशूरे का दिन है, मुसलमानों को उस दिन रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। फिर मुसलमानों को अपने माइदा और दस्तरखान में कुशादगी, चूँकि प्यारे नबी ने फरमाया कि मुहर्रम के 10वीं तारीख को आशूरा के दिन मेरी उम्मत का जो शख्स अपने यहाँ अच्छा खाना तैयार करेगा, खुद खाएगा, दूसरों को खिलाएगा, परवरदिगार आलम उसके दस्तरखान को हमेशा कुशादा, वसी और बड़ा बनाए रखेगा। या अल्लाह 2 रिवायतें हमने दुआ के दौरान की है, हमें आशूरे के दिन रोज़ा रखने की और मुसलमानों को अपने घर में अच्छा बेहतर से बेहतर खाना पकाकर खुद खाने की, दूसरों को खिलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी आल औलाद को नेक व सालेह बना, हमारी माओ बहनों को, बहू बेटियों को खातून जन्नत फातिमत ज़हरा के नक्शे कदम पर चलने का हौसला अता फरमा। या अल्लाह अच्छे लोगों की संगत नसीब कर, बुरों बदों की सोहबत व संगत से हमें बचा। या अल्लाह तू हमारी जान की, ईमान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हर शय की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हाजा जहांगीर हाजरा ने आज का जो तबर्रुक पेश किया है अपनी शान के लायक, उसको इसका अजर अता फरमा। उनकी आल औलाद को हसनैन करीमैन फातिमत ज़हरा की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।